बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय पर एक और बहुत बड़ा हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में पाकिस्तान के एक मारूफ चैनल ARY को जो है उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया। अब उस सस्पेंशन की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का आइन जो है वो इस हवाले से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या हक देता है, बोलने की आज़ादी कहाँ तक है और पाकिस्तान के आइन का कौन सा आर्टिकल जो है वो इसको डील करता है। पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19, वो पाकिस्तान में इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो डिस्कस करता है और वो ये है कि every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan. अब ये सारी चीजें हैं इसमें। तो अब पहली तो बात ये है कि ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में जो है वो कुछ पाबंदियाँ जो जिसमें इस्लाम के हवाले से और इस मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से वो बहरहाल हैं और उनका जो है हर शख्स को ख्याल भी रखना चाहिए। बाकी आपको बोलने की जो है वो आज़ादी वो इस मुल्क में है और वो हासिल है। और अब जहाँ तक इस आज़ादी के हक की बात है, अब पाकिस्तान में एक इदारा कायम किया गया था जिसका नाम पैमरा है, पाकिस्तान मीडिया इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है। तो उस इदारे ने पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के मारूफ चैनल ARY पर पाबंदी लगाई और उनका जो ब्रॉडकास्टिंग का या जो लाइसेंस था उनका वो सस्पेंड किया। वो ऑर्डर जो है वो मेरे सामने पड़ा है और जहाँ तक उस ऑर्डर का ताल्लुक है, वो ऑर्डर जारी किया जा रहा है 5 तारीख को और उसमें जो हवाला दिया गया वो ये है कि 5 तारीख को इमरान खान साहब की एक तकरीर या उनकी वो गुफ्तगू 9 बजे के खबरनामे में नशर की गई और उस तकरीर को बुनियाद बनाकर वो लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया गया ARY का। अब 9 बजे तकरीर नशर हो रही है, ज़ाहिर है फिर उसको एग्जामिन भी किया गया होगा, तो ये सारा प्रोसेस अगर 1 घंटे में मुकम्मल हो जाए तो फिर 10-12 बज जाते हैं। और वो पता नहीं ऐसा पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो रात को 10 बजे भी बैठ के काम कर रहा है। कैमरा जो है उसने उसी तारीख को यानी 5 तारीख को ये तकरीर नशर हो रही है, 5 मार्च को, और 5 को ही जो है वो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। जहाँ तक लाइसेंस सस्पेंशन का ताल्लुक है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो कैमरा है उसको बहरहाल ये इख्तियार हासिल है। जो कैमरा एक्ट है 2007 का, उसका सेक्शन 30 जो है वो ये इख्तियार देता है, पावर टू वेरी कंडीशन सस्पेंड और रिवोक द लाइसेंस। यानी कैमरा जो है वो बाल लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है, लेकिन अब उसकी भी कंडीशन है कि वो लाइसेंस किन हालात में सस्पेंड किया जाएगा और फिर उसके लिए भी जिस शख्स का, जिस इदारे का आप लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं उसको शोकाज नोटिस दिया जाएगा। उस शोकाज नोटिस का उस इदारे या उस चैनल लाइसेंस जो भी लाइसेंसी होगा उसकी तरफ से उसका जवाब आएगा और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा उसको एग्जामिन किया जाएगा, फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस इदारे का लाइसेंस सस्पेंड करना है या नहीं। आम तौर पर जो सस्पेंशन है ये एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। अगर कोई इदारा छोटी-मोटी वायलेशन करता भी है, तो उनको फाइन किया जाता है और वार्निंग दे दी जाती है। लेकिन अगर किसी न्यूज़ चैनल का लाइसेंस सस्पेंड होता है, तो फिर लाइसेंस सस्पेंड होने से वो हज़ारों लोग जो उस चैनल से वाबस्ता होते हैं, बहरहाल उनका एक मुस्तकबिल और उनकी नौकरियाँ दाँव पर लग जाती हैं और भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो फिर उसका जो है तरीक़ाकार वो भी बहरहाल ये एक्ट भी बताता है और वैसे पाकिस्तान का आइन भी बताता है कि अगर आप किसी शख्स को जॉब कर रहा है या कोई ऐसा इदारा है, लाइसेंस सस्पेंड करने से पहले जो है वो बहरहाल शो काज नोटिस दिया जाएगा। तो यहाँ ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की गई जिससे ये वाज़ेह होता है कि पैमरा का ये जो एक्ट है, ना सिर्फ खिलाफ कानून है, बल्कि यकतरफ़ा है और किसी हद तक इसको बायस्ड कहा जाएगा। और ये महसूस होता है जैसे ये किसी शख्स के कहने पर या किसी इदारे के कहने पर ये सारी प्रैक्टिस की गई है। उसके साथ-साथ उसी 5 तारीख को एक और भी जो हुक्मनामा है वो भी इनकी तरफ से जारी किया जा रहा है और उसमें इदारों को खसूसन जो मीडिया के इदारे हैं उनको मुतनब्बे किया गया और ये हिदायत दी गई हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। और खाना पूरी करने के लिए उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का एक सो मोटो केस का और आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया गया। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है ये 5 तारीख को ही हो रही है। तो इससे वाज़ेह होता है कि पैमरा का ये जो इक़दाम है, ये ना सिर्फ़ कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये महसूस होता है कि शायद ये किसी एक ही शख्स को टारगेट किया जा रहा है। और फिर जो उसमें
عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی گفتگو پر اور ان کی اسپیچ اور ان کے لائیو خطاب پر اور براڈ کاسٹنگ ری براڈ کاسٹنگ سب چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے. اس میں اب یہ ہے کہ وہ جو بنیادی طور پر الزام ہے خان صاحب پر وہ یہ ہے ان کی طرف سے کہ جی وہ انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی ہے. اور اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو پیمرا میں بیٹھے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں ان پڑھ ہیں یا شاید ان کو انگریزی کی سمجھ نہیں آتی. پاکستان کا قانون کسی شخص کو کسی ادارے کے خلاف بات کرنے سے نہیں روکتا. اب ہوتا کیا ہے پاکستان میں جو ایک بڑی غلط پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ادارہ سمجھ لیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اس قاتلانہ حملے میں وہ زخمی ہوئے تھے اور نہ صرف وہ زخمی ہوئے تھے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے اور بھی بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اس حملے کا ذمہ دار انہوں نے کچھ لوگوں کو ٹھہرایا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی. لیکن ان کی وہ ایف آئی آر ان کی خواہش کے مطابق اور ان کی جو اپلیکیشن تھی اس کے مطابق درج نہیں کی کیونکہ وہ ایف آئی آر میں خان صاحب نے جن لوگوں پر الزام لگانے کی بات کی تھی وہ بہرحال بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ان کا ایک بڑے طاقتور ادارے سے تعلق ہے. لیکن خان صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں. اب اگر کوئی شخص وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے اوپر فلاں شخص نے حملہ کروایا ہے اور فلاں شخص اس حملے کا ذمہ دار ہے یا فلاں شخص کی ایما پر اور اس کی سازش سے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا گیا تو یہ ادارے پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ادارہ بھی کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اداروں پر بات ہو سکتی ہے, اداروں پر تنقید بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے کوئی دو چار لوگ کچھ خلاف قانون اور خلاف آئین کام کریں گے اور پھر ان کو اس بنیاد پر کریٹیسائز بھی کیا جائے گا تو وہ پھر ادارہ جو ہے وہ بہرحال وہ چند لوگ ادارہ نہیں ہوتے. ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں جوڈیشری کا جیسے ایک ادارہ ہے, فوج ایک ادارہ ہے, ایجنسیز ہیں اور بہت سارے ادارے ہیں, ان پر بات کی جا سکتی ہے. تو پھر ادارے میں اگر کچھ لوگ بیٹھ کے غلط کام کر رہے ہیں یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے میرے ساتھ تو پھر ان پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر اگر ان دو چار لوگوں پر بات ہوتی ہے تو پھر یہ ادارے کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے ادارے پر حملہ ہے؟ اس سوچ کو بہرحال تبدیل ہونا چاہیے اور یہ سوچ کا تبدیل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان میں جوڈیشری پر بات ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ پر, سینٹ پر اور بہت سارے اداروں پر بات ہو سکتی ہے. تو پھر ایک ادارہ جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم اس ملک کے والی ہیں اور ہمارے علاوہ اور کوئی والی نہیں ہے تو پھر اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. ہاں ایک صورت ہے آپ پر بات نہ ہو اور وہ یہی صورت ہے کہ آپ اپنی ڈومین میں اگر رہ کر کام کریں گے, لوگوں کو موقع نہیں دیں گے بات کرنے کا تو پھر آپ پر بات نہیں ہوگی. لیکن جب آپ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے انحراف کرتے ہوئے دیگر کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں گے تو پھر ظاہر ہے لوگوں نے اس پر بات کرنی ہے اور یہ بات کرنے کا حق جو ہے یہ پاکستان کا آئین بہرحال ہمیں دیتا ہے. پاکستان میں کوئی ادارہ خواہ وہ پیمرا ہے کوئی بھی ہے یہ حق سلب قانونی اور آئینی طور پر نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے. اور اگر ایسی کوشش کی جائے گی تو ظاہر ہے پھر پاکستان میں لوگ اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے, کورٹس بھی موجود ہیں, پھر کورٹس کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی پیمرا نے یہ کوشش کی تھی, عمران خان صاحب کی تقاریر پر پابندی لگائی تھی تو اس آرڈر کو انہوں نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک 5/9/2022 کا فیصلہ ہے. اطہر من اللہ صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے انہوں نے, اور یہ اس کا مطلب سارا فیصلہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا تھوڑا سا جو ریلیونٹ پورشن ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. The appellant Imran Ahmed Khan Niazi has preferred the appeal in hand assailing order dated 20/8/2022 passed by Pakistan Electronic Media Regulatory Authority جو پیمرا ہے, whereby a prohibition order has been passed regarding his live speech on the electronic media. The prohibition order was passed in exercise of power conferred under Section 27 of the PEMRA Ordinance 2002 as amended بعد میں جو 2007 میں تھے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا آپریٹو پیرا جہاں مطلب ہے فاضل جج صاحب نے اس کو کنکلوڈ کر دیا ہے, ججمنٹ کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ اس کا فار وٹ ہیز بین ڈسکسڈ ابو the impugned prohibition order dated 20/8/2022 is declared as ultra vires the PEMRA ordinance and is therefore hereby set aside. However, PEMRA is directed to ensure effective enforcement of the ڈائریکشن given by the August Supreme Court. سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس اس حوالے سے چلا تھا لیکن اس پابندی کو جو عمران خان صاحب کی لائیو تقاریر کے حوالے سے پیمرا نے لگائی تھی اس پابندی کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں پیمرا کا جو یہ قدم ہے
یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی ہے اور کسی حد تک اس کو توہین عدالت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب عمران خان صاحب اس بارے میں کیا لائے عمل اپناتے ہیں، یہ تو فیصلہ بہرحال انہوں نے ہی کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرا نے بیانڈ دی جورسڈکشن جا کے یہ یک طرفہ ساری کارروائی کی ہے، اور نہ صرف یہ کنڈیمیبل ہے بلکہ اس کو ختم بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پیمرا کا یہ لاجک یا ان کی یہ توجیہ درست بھی مان لی جائے کہ اداروں کے خلاف بات کی گئی ہے، اور جو شخص اداروں کے خلاف بات کرے گا پھر اس کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر یہ بات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک لاڈلی بھتیجی ہیں، ان کو کھلی چھوٹ کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ دن پہلے گجرانوالہ میں غالباً ایک تنظیمی جو ان کا ورکر کنونشن ہوتا ہے ان میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے یعنی سپریم کورٹ کی کچھ سابق ججز صاحبان اور موجودہ دو ججز صاحبان ان کی نہ صرف تصاویر بھی دکھائیں بلکہ ان پر سنگین الزامات بھی لگائے۔ تو اس الزامات اور اس گفتگو پر بہرحال پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور وہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ پتہ نہیں اس وقت سو رہے تھے پیمرا والے، یا ان کو ایسی انسٹرکشنز نہیں دی گئی تھی کہ آپ ایسا کریں۔ تو جب ایک طرف آپ عمران خان صاحب کو اپنے اوپر قاتلانہ حملے میں ملوث لوگوں کا نام لینے پر پابندی کا نشانہ بناتے ہیں، تو دوسری طرف ایک سیاسی پارٹی کی ایک جو قائد ہیں، لیڈر ہیں ان کی، وہ ججز کا نام لے کر اور ان پر سنگین الزامات لگاتی ہیں، اور وہ عدلیہ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کے ججز صاحبان پر، لیکن وہاں پیمرا جو ہے وہ پتہ نہیں اپنی یہ پاورز کیوں نہیں ایکسرسائز کرتا، اور اس معاملے پر پیمرا جو ہے خاموش ہے۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے یہ پیمرا کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان میں لوگ بولیں گے، لوگوں کو بولنے کا حق ہے، اور ہر شخص اور ہر اس ادارے پر لوگ بولیں گے جو خلاف آئین اور خلاف قانون کوئی بھی قدم اٹھائے گا، اب وہ اس کا تعلق جس مرضی ادارے سے ہو، بہرحال بولنے سے روکنے کی کوشش جو ہے یہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ پاکستان کے چینلز کو تو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کو نہ دکھائیں، لیکن جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ پیمرا کے جو دماغ ہیں ان کو بہرحال اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور اپنے اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ